السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم نے شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے عنوان کے تحت سے کل بھی آپ کی خدمت میں پوسٹ شیئر کیا تھا، اور ہم نے اس میں ایک مرنے والے ہاشمی کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ اسی کا بقیہ حصہ ہم آپ کی خدمت میں آج لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ مرنے والے ہاشمی کو یقین تھا کہ ابو طالب کی موجودگی میں اس کا خون رائے گا نہیں جا سکتا۔ اسے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس کے قبیلے بنو ہاشم میں اتنا دمخم ہے کہ وہ اس کے قاتل سے اس کا قصاص لے سکتے ہیں۔ ابو طالب حقیقت حال سے پردہ اٹھتے ہی اپنے قبیلے کے مقتول کا حساب چکانے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ قاتل اور اس کے قبیلے کو یقین ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہاشمی خون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے 50 آدمی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب قدوس کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے کسی شخص کا خون جھوٹی قسموں کی وجہ سے رائیگاں چلا جائے، اس لیے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ بھی کیفر کردار کو پہنچ جاتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک جو باتیں کسی قبیلے کی شان و شوکت کا ثبوت تھیں، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ ساری باتیں قبیلہ بنو ہاشم میں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے عربوں میں بنو ہاشم کا مقام مسلم تھا۔ جو لوگ مسلمانوں کے دلوں سے عظمت رسول کا احساس ختم کرنے کے لیے دوسرے بے شمار حیلوں کی طرح آپ کے قبیلے کا وزن گھٹانے کی بھی سازشیں کرتے ہیں، ان مذموم تدبیروں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے تاریخی حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تاریخ میں ایسی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی کہ کسی خاندان یا قبیلے کو اعلیٰ سماجی اور سیاسی حیثیت حاصل ہو اور وہ اپنی حیثیت کو مادی مفادات حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خانوادہ رسول کو یہ یکتا مقام حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو مادی مفادات کے لیے استعمال کرنے کو اپنی شان کے لائق نہیں سمجھا۔ صدقات اور زکوٰۃ کی مد میں جتنا مال اکٹھا ہوتا تھا، اس پر مسلمانوں کے ہر قبیلے کے فقراء کا حق تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کچھ لینے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس کھجور کو منہ سے نکال کر پھینک دو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری الصحیح مسلم قدیمی کتب خانہ کراچی 1956 عیسوی میں جو شائع ہوئی، جلد 1 صفحہ 343 اور 344 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک شخص کو صدقات کا عامل مقرر فرمایا۔ اس شخص نے ابو رافع سے کہا، تم میرے ساتھ چلو کہ تمہیں بھی اس سے کچھ حصہ مل جائے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھوں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قبیلے کا مولا اس قبیلے کا فرد سمجھا جاتا ہے اور ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سنن ابو داؤد مکتبہ امدادیہ ملتان سے یہ چھپی ہے، جلد 1 صفحہ 240 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب نے عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم اب جوان ہو گئے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، ہمارے والدین کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ ہماری طرف سے مہر ادا کر سکیں۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مال صدقات پر عامل مقرر فرما دیجئے، جتنا مال دیگر عمال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اتنا ہی ہم بھی پیش کر دیں گے، اور ہمیں بھی اس سے کچھ سہارا مل جائے گا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خدا کی قسم،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو صدقات کا عامل مقرر نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہے، جب کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا تو ہم نے آپ سے حسد نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر نیچے ڈال دی اور لیٹ گئے، پھر فرمایا میرا نام ابو الحسن ہے اور میں صاحب الرائے شخص ہوں، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک تمہارے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تمہارے سوال کا جواب لے کر لوٹ نہیں آتے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں اور فضل چل پڑے، جب ہم وہاں پہنچے تو ظہر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، ہم نے باجماعت نماز ادا کی، پھر ہم تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس روز آپ کا قیام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ ہم دروازے پہ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ہم دونوں کے کان پکڑے اور فرمایا تم نے جو کچھ اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے اسے ظاہر کر دو۔ آپ نے ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر تو ہم بولنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، پھر ہم میں سے ایک گویا ہوا اور اس نے وہ بات عرض کی جس کا حکم ہمیں بزرگوں نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے اپنی نگاہ مبارک چھت کی طرف اٹھائی۔ طویل سکوت دیکھ کر ہم سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ جلدی نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملے میں ہی غور فرما رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے کیا اور فرمایا یہ صدقے کا مال لوگوں کا میل ہے، یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آپ کی آل کے لیے۔ تم جاؤ اور نوفل بن حارث کو بلا لاؤ۔ نوفل کو آپ کے پاس بلا کر لایا گیا تو آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی بچی کا نکاح عبد المطلب سے کر دو۔ انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمیہ بن جز کو بلا لاؤ۔ محمیہ کا تعلق بنو زبیدہ سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال خمس پر عامل مقرر فرما رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمیہ سے فرمایا تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو۔ انہوں نے فضل سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خمس سے اتنا مہر ادا کر دو۔ عبداللہ بن حارث راوی نے مہر کی مقدار مقرر نہیں کی تھی۔ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 62 پر یہ روایت موجود ہے۔ زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی ام الحکم یا ضباعہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں کچھ لونڈیاں اور غلام آئے تو میں اور میری بہن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ ہم نے اپنی مشقت کی شکایت کی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں خدمت کے لیے کوئی غلام عطا کرنے کے احکامات صادر فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں تو وہ یتیم تم پر سبقت لے گئے جن کے باپ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ البتہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا جو تمہارے حق میں اس سے کہیں بہتر ہے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ عیاش راوی کہتے ہیں کہ ام الحکم اور ضباعہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنیں تھیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 63 پر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ایک آخری گفتگو کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں کہ جرأت و بہادری، سخاوت اور دریا دلی ایسی صفات تھیں جن میں عرب قبائل ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم ان تمام صفات میں زمانے جاہلیت میں بھی کسی عرب قبیلے سے پیچھے نہ تھے، لیکن ان کے گھرانے میں جب خدا کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوا تو آپ کی جلوہ گری نے اس گھرانے کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ ان میں سے جنہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا انہیں بتا دیا گیا کہ تم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو، تمہارا کام مخلوق کی خدمت ہے۔ امت مسلمہ کو قربانی کی ضرورت پڑے تو تم بنو ہاشم سب سے آگے ہوں گے، اور جب امت مسلمہ کے مالی وسائل کی تقسیم کا وقت آئے تو بنو ہاشم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیں گے۔ اموال زکوٰۃ و صدقات جو لوگوں کا میل ہے ان سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے کسی شخص کو ایک کھجور تک منہ میں ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ خاندان بنو ہاشم کے جوانوں اور موالی کو اموال صدقات پر عامل مقرر کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔
خاندان بنو ہاشم کی بیویاں مال غنیمت میں آنے والے غلاموں میں سے کچھ عطا کیا جانے کا سوال کرتی ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم خاندانی رسالت کی چشم و چراغ ہو، تمہیں لونڈی غلام کی نہیں بلکہ رب قدوس کی تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے۔ خاندانی عظمت کی یہ شان جو بنو ہاشم کے حصے میں آئی، تاریخ عالم میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو لے کر کل پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔